بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے اور آپ کے پیچھے بہت بڑے جلیل القدر صحابی اپنی نماز ادا کر رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پہلا رکوع اور سجدہ بہت طویل کر دیا۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور جب نماز مکمل ہوئی اور سلام پھیرا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا بھائی علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری صف سے لبیک کی آواز بلند کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے علی، کیا آپ نے پہلے صف کے وہ فضائل نہ سن رکھے ہیں جو اللہ نے مجھے بتائے ہیں؟ مجھے بتائیے علی کہ آپ کو پہلی صف سے آخری صف میں جانے کو کس نے کہا؟ کیا حسن حسین کی محبت نے آپ کو مشغول کر رکھا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بچوں کی محبت میں غافل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت بلال نے اذان دی تو میں مسجد میں ہی موجود تھا، جب اقامت کہی گئی تب بھی میں مسجد میں ہی تھا، لیکن پھر مجھے اپنے وضو پہ شبہ ہوا تو میں وضو کرنے کی خاطر فوراً گھر کی طرف پہنچا۔ جب وہاں گیا تو گھر میں پانی نہیں تھا۔ میں نے حسن حسین کو آواز دی لیکن شاید وہ بھی گھر میں نہیں تھے۔ میں پانی کو تلاش کرنے لگا کہ اچانک مجھے اپنے دائیں طرف سے ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ میں جب اس آواز کی طرف مڑا تو مجھے سبز رنگ کے کپڑے میں ڈھکا ہوا ایک پیالہ نظر آیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیالے سے میں نے کپڑا ہٹایا تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے پانی پی کر دیکھا تو وہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ میں نے اس پانی سے فوراً وضو کیا اور اسی سبز کپڑے سے اپنا منہ صاف کیا اور مسجد کی طرف آنے لگا، لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ یہ پیالہ آخر کہاں سے آیا اور مجھے آواز کس نے دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حیرانگی اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب میں وضو کر کے نکلا اور پیچھے دیکھا تو وہاں پر وہ پیالہ موجود نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے غیب کی خبر سناتے ہوئے کہا کہ اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو کہ وہ پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر سے پردہ اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اے علی، تمہیں جو پیالہ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین تھے، اور جس نے تمہیں آواز دی تھی وہ کوئی اور نہیں حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اے ابو الحسن، جہاں تمہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام وضو کروا رہے تھے، وہیں دوسری طرف حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں شامل ہو جاؤ۔ اور دوستو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے علی، جو تم سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے والہانہ محبت کرتے تھے، اسی لیے حضرت رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے خصوصی محبت رکھیں۔ یہی ہمارے مومن ہونے کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔